بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوری، ایک نبینا اور ایک گنجا۔ اللہ تعالی نے ان تینوں بندوں کا امتحان لینا چاہا، چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلی کوری کے پاس آیا اور کوری سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ کوری نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ کوری ہونے کی وجہ سے مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے کوری پر اپنا ہاتھ پھیرا اور تو اللہ تعالی کے حکم سے کوری سے بیماری جاتی رہی اور کوری کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ پھر فرشتے نے کوری سے پوچھا، کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ کوری نے کہا کہ اونٹ، چنانچہ اس سے حاملہ اونٹنی عطا کی گئی اور کہا گیا کہ تم ہی اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنج کے پاس گیا اور گنج سے پوچھا کہ تم ہی کیا چیز پسند کرتے ہو؟ اور گنج نے کہا کہ عمدہ بال، تاکہ میرا موجود غیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، یعنی مجھے پسند نہیں کرتے۔ فرشتے نے گنج کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کا غیب اللہ تعالی کے حکم سے جاتا رہا اور اس کی بجائے عمدہ بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے گنج سے پوچھا کہ کس طرح تم زیادہ مال پسند کرتے ہو؟ اور گنج نے کہا کہ گائیں۔ فرشتے نے حاملہ گائے دے دی اور فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ کسی شخص اندھی کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اندھی شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دی تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ فرشتے نے اندھی سے پوچھا کہ تم کس طرح کا مال زیادہ پسند کرو گی؟ اندھی نے کہا کہ بکریاں۔ چنانچہ فرشتے نے اس سے حاملہ بکریاں دے دی اور تینوں جانور کی بچی پیدا ہوئی، اور کچھ عرصے میں اتنی برکت ہوئی کہ کوڑ کی اونٹیوں سے اس کی وادی بھر گئی اور گنج کی گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھی کی بکریوں سے وادی بھر گئی۔ دوبارہ فرشتہ اپنی اس سے شکل و صورت میں کوڑی کے پاس گیا اور فرشتے نے کوڑی سے کہا کہ میں ایک نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالی کے سوا اور کسی مقصد پر آری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جسے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جسے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ کوڑی نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بہت سے ہے، تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ پھر فرشتے نے کوڑی سے کہا، غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑی کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کیا کرتے تھے؟ ایک فقیر کی دعا و کوشش سے تمہیں اللہ تعالی نے یہ چیز عطا کی۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کوڑی سے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالی تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اور گنج سے وہی درخواست کی، لیکن گنج نے وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا تھا۔ پھر فرشتے نے گنج سے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالی تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اپنی اس سے شکل و صورت میں اندھی کے پاس گیا، میں نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام اسباب وسائل ختم ہو چکی ہے، اللہ تعالی کے سوا اور کسی سے مقصد پر آری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جسے تمہیں بینائی واپس کر دی، ایک بکریاں مانگتا ہوں جسے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھی نے جواب دیا، واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالی نے مجھے بینا عطا فرمائی، اور واقعی میں مفلس اور فقیر تھا، اللہ تعالی نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتی ہو، بخدا جب تم نے اللہ تعالی کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا، اللہ تعالی تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے،
کوڑی اور گنجی نے جھوٹ بولا، جس کی وجہ سے وہ دونوں جہانوں میں ناکام ہوئی، لیکن اندھا سچ ہونے کی وجہ سے دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہوئی۔ اس لیے ہمیں جھوٹ بولنا نہیں